میرا نام کلثوم ہے۔ میں 23 سال کی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے 2017 کی ہے۔ میں جھنگ کے قریب ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ابا کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں اور اماں اکیلے رہتے تھے۔ میرا ارادہ شہر آ کر پڑھنے کا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لیکن ابا کی وفات کے بعد اماں نے کچھ پیسے جو جمع کیے تھے اور کچھ جو گاؤں والوں نے مالی مدد کے تحت دیے، ملا کر میں اور اماں شہر میں شفٹ ہو گئے۔ شہر آنے کے بعد تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، لیکن امی کو ایک ہاسپٹل میں نوکری مل گئی۔ میں نے بھی سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا۔ بس اس طرح گزارا ہو رہا تھا۔ ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اماں سارا دن ہاسپٹل میں رہتی اور رات 9 بجے آتی۔ میں کالج سے آ کر سو جاتی یا پھر پڑھتی رہتی۔ کالج میں میری کچھ دوستیں بھی بن گئیں اور ہمارا اکثر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اماں کو نہ جانے کیوں میری دوستیں کچھ خاص پسند نہ آئیں اور وہ مجھے ان سے دور رہنے کا کہتیں، لیکن میں اماں کی ایک بات نہ سنتی اور یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ شہر میں لوگ ایسے ہی ماڈرن ہوتے ہیں۔ فائقہ اور رمشا میری دوستیں تھیں۔ دونوں ہی بہت فیشن کرتیں اور اکثر مجھے بھی نت نئے ڈیزائن بتاتیں۔ فائقہ کی کچھ لڑکوں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے اس کا لڑکوں کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، لیکن میں اسے کچھ نہ کہتی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے کچھ کہنے سے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور مجھ سے دوستی ہی نہ ختم کر دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی انہی کی طرح کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے لگ گئی۔ اماں یہ دیکھ کر مجھے ڈانٹتی رہتی اور میں ان کی بات انسنی کر دیتی، یہ کہہ کر کہ ان کو کیا پتہ زمانے کا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ شاید میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا اندازہ ہو چکا تھا انہیں، لیکن میں شہر کی رنگینیوں میں کھو گئی تھی۔ اس دوران نہ تو میں نے کسی لڑکے سے دوستی کی اور نہ ہی کسی لڑکے سے بات کرتی تھی۔ مجھے یہ سب بالکل پسند ہی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اماں مجھے ان سب چیزوں سے منع کرتی تھیں۔ ایک دن فائقہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے گھر والے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں کسی شادی پر، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اور رمشا ایک دن کے لیے اس کے گھر آ جائیں۔ میں نے یہ سنا تو منع کر دیا کہ میری امی مجھے کبھی اجازت نہیں دیں گی، لیکن اس دن اماں نے بتایا کہ انہیں ہاسپٹل میں اوور ٹائم کرنا ہے کیونکہ دوسری آیا چھٹی پر ہوگی۔ اماں مجھے احتیاط کرنے کی نصیحتیں کر کر چلی گئیں۔ اتنی دیر میں فائقہ اور رمشا گھر آ گئیں، اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو فائقہ بہت خوش ہوئی اور مجھے تیار ہونے کا کہنے لگی۔ میں نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گی، اماں کو پتہ لگ گیا تو مجھے چھوڑیں گی نہیں، لیکن وہ دونوں تو جیسے بضد تھیں، مجھے زبردستی ساتھ لے گئیں۔ رمشا کے گھر تو ہم اکثر جاتے رہتے تھے، لیکن فائقہ کے گھر میں پہلی بار آ رہی تھی۔ فائقہ کا معمولی سا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس کو دیکھ کر کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ خیر، ہم نے فائقہ کے گھر بہت مزہ کیا، بہت باتیں کی، مووی دیکھی۔ کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ رات کا ٹائم ہوا تو ہمیں بھوک ستانے لگی۔ رمشا نے فرمائش کی کہ اسے پیزا کھانا ہے۔ میں نے تو کہا کہ گھر میں کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن رمشا بضد تھی، سو فائقہ نے پیزا آرڈر کیا۔ میں نے فائقہ کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ مجھ پہ بہت جچ رہا تھا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فائقہ نے کہا، لگتا ہے پیزا آ گیا ہے، اور مجھے پیزا لانے کا کہا۔ میں اٹھ کر چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک بہت ہینڈسم لڑکا پیزا دینے آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، جو مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پیزا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے پیزا پکڑاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے آ گئی۔ میں جب کمرے میں پہنچی تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں پیزا بوائے کی حرکت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ دونوں میرا مذاق اڑانے لگ گئیں کہ میں اتنی سی بات پر ڈر گئی ہوں۔ ہم پیزا کھانے ہی لگے تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رمشا نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں دروازے پر پہنچی تو وہاں وہی پیزا بوائے کھڑا ہنس رہا تھا۔ میں واپس جانے لگی تو رمشا نے بتایا کہ پیسے واپس کرنے آیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ جس نے پیزا لیا ہے اسی کو دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیسے پکڑے اور جلدی سے آ گئی۔ فائقہ کو پیسے پکڑائے تو اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ بھی تھا جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔
وہ دونوں مجھے تنگ کرنے لگیں۔ میں جو یہ سب پہلی بار ہوتے دیکھ رہی تھی پریشان ہو گئی، اور وہ نمبر والا کاغذ میں نے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ میں ساری رات نہ سو پائی۔ اگلے دن ہم اپنے گھر آ گئے۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، گھر آتے ہی سو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنا بہت خیال رکھنے لگی۔ خوبصورت تو میں پہلے سے ہی تھی، مختلف ٹوٹکے کرنے سے مجھ پر اور نکھار آ گیا۔ جو بھی دیکھتا میری تعریف کرتا۔ اس چیز نے مجھے تھوڑا مغرور بھی کر دیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، بیگ سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے مجھے وہی کاغذ ملا جس پر نمبر لکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی پیزا بوائے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بھوک تو ویسے ہی لگ رہی تھی، میں نے سوچا چلو پیزا آرڈر کر کے کھا لیتی ہوں۔ میں نے کال ملائی، دوسری طرف سے ہیلو کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ میں نے پیزا کا آرڈر دے کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی پیزا بوائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا اور پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، جسے میں فوراً ہی بھانپ گئی۔ میں نے جلدی سے پیسے پکڑائے اور پیزا لے کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے پانی پلانے کا کہا۔ میں پانی لینے گئی تو دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ میں کچن سے پانی لے کر باہر آئی تو مجھے وہاں کوئی کھڑا نہ ملا۔ مجھے لگا وہ چلا گیا ہوگا۔ میں کمرے میں آ گئی۔ میں بیٹھ کر پیزا کھانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں گھبرا کے واپس پلٹی تو اسی پیزا بوائے کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں فوراً سے سیدھی ہوئی اور اسے جانے کا کہا، لیکن وہ میرے قریب آتا گیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر امی آ گئیں اور انہوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ تو جیسے کسی اور ارادے سے ہی آیا ہوا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی، لیکن اس نے بجلی کی سی تیزی سے مجھے پکڑ کر کھینچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی اور خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ شیطان مجھے رسوا کرنے پر تلا ہوا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ میرے بدن پر اپنی غلاظت کا دھبا لگا کر وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو میں غائب دماغی سے بیٹھی روتی رہی۔ ذرا ہوش آیا تو امی کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ روتے ہوئے اٹھی اور اپنی حالت کو درست کیا اور امی کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس دوران میں بار بار منہ پہ پانی پھینکتی رہی تاکہ امی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں روئی ہوں۔ امی آ گئیں۔ میں نے حسب معمول ان کو ویلکم کیا، کھانا دیا اور طبیعت خراب کا کہہ کر سونے کے لیے چلی گئی، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا کسی کو بتانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کروں۔ میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے جلدی سے فون سائلنٹ پر کر لیا کہ کہیں امی نہ جاگ جائیں۔ کال بار بار آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو اسی پیزا بوائے کی آواز سے میں ڈر کے مارے پسینے سے بھیگ گئی۔ میں نے فون کان سے لگایا ہوا تھا لیکن کچھ بولی نہیں، تو جو الفاظ میں نے سنے ان کو سننے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ کل پھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور رونے لگی۔ اگلے دن امی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تاکہ اگر وہ گھر آئے بھی تو میں گھر پر نہ ملوں۔ پھر یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ کالج سے چھٹیاں تھیں، رمشا فائقہ بھی اپنے اپنے گاؤں گئی ہوئی تھیں، تو میں امی کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ ایک دن ہاسپٹل میں کام کرتے کرتے میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں نے مجھے گھر جانے کا کہا لیکن میں نہ مانی۔ مجبوراً انہیں چھٹی لے کر میرے ساتھ آنا پڑا۔ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ اماں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اماں جو کہ کافی عرصے سے ہاسپٹل میں کام کر رہی تھیں، طبیعت خراب ہوتا دیکھ کر تھوڑا تو اندازہ لگا لیتی تھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شاید اس کا بھی اندازہ انہیں ہو چکا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے روتے روتے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں بھی بیٹھی روتی رہی اور معافی مانگتی رہی، لیکن اماں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ کوئی بھی رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں گی۔
اس سے پہلے کہ میرے ماں بننے کی خبر سب کو پتہ لگے اور ان کی بدنامی ہو۔ اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگیں۔ ایک دن گھر آئیں تو بہت خوش تھیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ کسی بہت ہی اچھے گھر کا رشتہ ملا ہے، بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اماں بہت خوش تھیں اور تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ اگر اتنا ہی کوئی اچھا خاندان ہے تو انہوں نے اماں کو رشتے کی ہاں کیسے کر دی۔ خیر، اماں نے مجھ سے مشورہ کرنا تو دور، مجھے لڑکے کے بارے میں بتانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میں کچھ کہتی بھی تو کس منہ سے، اس لیے چپ رہ کر اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھتی رہی۔ کچھ دنوں بعد میری شادی تھی۔ رمشا اور فائقہ بھی آ چکی تھیں۔ میری شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ اماں بدنامی کے ڈر سے بہت خوشی سے تیاری کر رہی تھیں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ان پر ایک قیامت گزر چکی ہے اور ایک آنے والی ہے جس سے سب ہی بے خبر تھے۔ میری شادی کا دن آ پہنچا۔ میں نے ایسے انسان کے لیے نکاح نامے پر دستخط کیے جس کا نام تک مجھے اس وقت پتہ لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور کوئی اندر آیا۔ پھر میں نے کسی کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ گھونگھٹ کے اندر میں سہمی ہوئی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو آواز میں نے سنی، میری آنکھیں حیرانی سے کھل گئیں اور مجھے یقین نہ آیا کہ میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں وہی پیزا بوائے بیٹھا تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیل کر پھینک دیا اور بعد میں خبر تک نہ لی۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں بت بنی بیٹھی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ اپنے بدن کو چھوتا محسوس ہوا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے بازو کو زور سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور مجھے یاد دلوایا کہ اب وہ میرا شوہر بن چکا ہے۔ میں اگر روتی چیختی بھی تو کیا فائدہ ہوتا، یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ چلو جس نے بدنامی کا دھبا مجھ پر لگایا تھا میں اسی کے نصیب میں لکھی گئی ہوں۔ میرے شوہر کا نام رفاقت تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پہ میرے سسرال کی حقیقت کھلنے لگی۔ رشتے کے وقت اماں کو جو بڑی بڑی باتیں بتائی گئی تھیں وہ سب جھوٹ تھیں۔ رفاقت پیزا ڈلیوری کرتا تھا اور ایک معقول آمدنی تھی اس کی جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ رفاقت میری اس حالت کے باوجود مجھے مارتا پیٹتا اور جب دل ہوتا مجھ سے اپنی ہوس بھی پوری کرتا، پھر مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتا۔ مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگاتا۔ میرا جینا دوبر کر دیا تھا اس نے، بنا احساس کیے کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ایک دن رفاقت گھر آیا تو بہت غصے میں تھا، مجھ پہ چیختا رہا اور پھر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکل گیا۔ میں سکتے کے عالم میں اس کے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہی اور جب گھنٹوں گزرنے کے بعد بھی اس نے مجھے اندر نہ بلایا تو میں مردوں کی طرح چلتی اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ آج میری ایک بیٹی ہے اور میں اپنی ماں کے گھر ہی رہتی ہوں۔ میری بیٹی اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے اور میں چاہ کے بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی کہ اس کے باپ نے کس طرح میری زندگی برباد کر کے مجھے بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اس آدمی کے لگے زخموں کو کریدتی ہوں تو میری روح تک گھائل ہو جاتی ہے۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح ایک بیٹی کو پال رہی ہوں، بنا کسی مرد کے سہارے کے۔